جو ہے وہ نیب کا جو ایک بے بنیاد فراڈ ریفرنس جو ہے وہ ان کے خلاف بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی لیگل جواز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور ایک سیاسی دباؤ ہے۔ ان کی آواز کو دبانے کے لیے، انہیں خاموش کرنے کے لیے یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جو کہ نیب کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، جو یہ کٹ پتلی اور سلیکٹڈ حکومت جو ہے وہ کروا رہی ہے۔ نیب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ وہ ایک ایسے عمل میں شامل ہو رہی ہے بطور ادارہ کہ جو کہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر آئینی ہے، اور جو انہوں نے بیل کینسلیشن کی وجوہات ان رائٹنگ عدالت میں پیش کی ہیں، وہ بذات خود جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ ثبوت ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے۔ وہ سیاسی مخالفین کی آواز کو دبانے اور حکومت کے جو ہے وہ یعنی ایک ایسا ہتھیار بن کے کام کرنے کا جو ہے وہ ثبوت ہے کہ جو آئین اور قانون جو ہے وہ نیب کو اس بات کی یا کسی بھی ادارے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال ہم اس ظلم کو، اس زیادتی کو جو ہے وہ پوری ثابت قدمی سے برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام قائدین جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں ان جھوٹے ریفرنسز کو، ان جھوٹے کیسز کو، اور حالیہ جو الیکشن ہوا ہے ڈسکا کا، اس میں عوام نے بھی اس حکومت کی 3 سالہ کارروائی کو، کارکردگی کو، ان کے انتقام کو، ان کی پالیسیز کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے مسترد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ سلیکٹڈ ٹولہ جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ کی عزت ہوگی، عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ عزت ہوگی، اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنا جو ہے عوامی خدمت کا جو سفر ہے اس کا دوبارہ سے آغاز کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو پی ڈی ایم کا نوٹس ہے اسے پھاڑ دیا ہے، اور ادھر سے ڈسکا میں آپ کو جاون ملی ہے، وکٹری ملی ہے، ان دونوں کا مزہ کیسا رہا؟ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پی ڈی ایم کا نوٹس پھاڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میچور حرکت نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور پی ڈی ایم میں وہ بطور سربراہ پیپلز پارٹی شرکت کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے بھی ہیں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے نوٹس جو ہے وہ مناسب نہیں تھا یا نوٹس نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا، تو اس کا ایک اچھے طریقے سے جواب دیا جا سکتا تھا اور بیٹھ کے بات کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے صرف ایک وقتی ستائش کے لیے جو عمل کیا ہے وہ عمل میری نظر میں مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، خوشاب کا جو ضمنی الیکشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ڈسکا کے عوام کی طرح خوشاب کے عوام بھی جو ہے یہ موجودہ سلیکٹڈ ٹولے کو اور ان کی پالیسیز کو، اور ان کی پالیسی تو ہے ہی کوئی نہیں سوائے انتقام کے، جھوٹے کیسز بنانا اور انتقام جو ہے وہ مخالفین سے لینا، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی اور پالیسی نہیں ہے، بلکہ اب تو اپنوں سے بھی انتقام لینا شروع کر دیا ہے، اور اب جہانگیر ترین صاحب بھی دعائی دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس پالیسی کو انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کو خوشاب کے عوام بھی جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، اور وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ شیر جیتے گا۔ فائنلی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں ہوگا۔ اے این پی جو ہے وہ پی ڈی ایم چھوڑ چکی ہے، پیپلز پارٹی چھوڑ دے یا پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر دیا جائے، اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق پی ایم ایل این جو ہے وہ عمل کرے گی،
یہ بات قطعاً غلط ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے یا وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے اوپر حاوی ہے. پی ڈی ایم میں تمام فیصلے کنسنسس سے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان میں پیپلز پارٹی شامل رہی ہے, کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوئے ہیں. اور استعفوں کا فیصلہ بھی ہے, وہ جو بھی ہوگا یا ہوتا تو وہ کنسنسس کے ساتھ ہی ہوتا. لیکن پیپلز پارٹی نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو پوزیشن حاصل کی ہے سینٹ میں, وہ زیادتی کی, وہ بے اصولی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی اتحاد کے ووٹ لے کے نہیں بن سکتا. یہ پارلیمانی روایت نہیں ہے, یہ جمہوری روایت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو کیا ہے اس کو پیپلز پارٹی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. ادھر ادھر آپ جتنا مرضی بات کو کھینچیں, بات وہیں پہ ہے کہ وہ لوگ جو سنجرانی کے ووٹر تھے, جو 48 ووٹ سنجرانی صاحب کو ملے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. جو 49 ووٹ پی ڈی ایم کے ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پڑے, انہی میں سے اکثریت سے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہونا تھا. ان 48 ووٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ 5-7 ادھر اٹھ کے آ جائیں اور ادھر آ کے جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا انتخاب کریں. صاحب, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے بانی ہیں, اور نون لیگ نے اس اتحاد کو جو ہے وہ ختم کرنے میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے. کنسنسس یا فیصلے ہونے چاہیے, لیکن یہ فیصلہ جو ہے استعفوں والا اور لانگ مارچ کو نتھی کرنا, یہ آپ اس پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں اکثریت کی بنیاد پہ. میں سمجھتا ہوں کہ استعفوں والا معاملہ یا لانگ مارچ والا معاملہ قطعاً امپوز نہیں کیا جا سکتا تھا, وہ قطعاً امپوز نہیں کیا جائے گا. اور پچھلی سربراہی میٹنگ میں جو پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں سی ای سی میں جانے کیا ٹائم دیا جائے, سب نے پیپلز پارٹی کی اس بات کو تسلیم کیا اور پیپلز پارٹی کو ٹائم دیا کہ آپ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کے پاس جائیں اور وہاں سے آپ فیصلہ لے کے آئیں. پیپلز پارٹی نے وہاں پہ یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ تمام جماعتوں کی رائے جو ہے اس سے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کو آگاہ کریں گے اور ہوپ فلی ہم وہاں سے بہتر فیصلہ لے کے آئیں گے. اس لیے استعفوں کا فیصلہ امپوز کرنے والی کوئی بات نہیں تھی. یہ معاملہ جو بگڑا ہے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے انتخاب میں حکومتی اتحاد کے ووٹوں کو حاصل کرنے سے بگڑا ہے. وہ غلط بات ہے, وہ بے اصولی ہے, وہ پارلیمانی روایت نہیں ہے, وہ جمہوری روایت نہیں ہے. یہ وہاں سے جو ہے وہ بات بگڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یا تو واپس لے اور پی ڈی ایم کے سامنے جو ہے یہ بات لا کے رکھے اور پی ڈی ایم سے فیصلہ کروائے, یا پھر اگر 30 ووٹ اپوزیشن کے ان کے پاس ہیں اور باپ کے جو لوگ ہیں وہ اگر واقعی اپوزیشن کا حصہ بن گئے ہیں تو پھر صبح ہی وہ تحریک عدم اعتماد سنجرانی صاحب کے خلاف دائر کریں. ہمارے پاس 57 ووٹ ہیں, ان کو چیئرمینی سے اتار دیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہی جو ہے وہ دوبارہ چیئرمین بناتے ہیں. یہ جھگڑا ہی جو ہے وہ نہیں رہے گا. اس لیے یہ فیصلہ امپوز کرنے والی جو بات کی جا رہی ہے وہ اصل بات کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے. کوئی امپوز نہیں کرنے جا رہا, لیکن یہ فیصلہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ کا جس طرح سے ہوا ہے یہ غلط ہے, اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جی, ہم امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھلے پی ڈی ایم میں رہے یا پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو, وہ حکومت مخالف رہے گی. وہ حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد جو ہے اے این پی بھی اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ایشو بیس کے اوپر حکومت کی مخالفت وہ کریں گے. اور اسی لیے ڈسکا کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ہماری حمایت کی ہے, اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اپنا قمر الزمان قاہرہ صاحب نے, ہم ان کے مشکور ہیں اور ہمیں امید ہے کہ خوشاب میں بھی اگر ان کا اپنا کینڈیڈیٹ جو کہ نہیں ہے میرے خیال میں, اگر نہیں ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی سپورٹ کریں گے. اگر وہ پیپلز پارٹی آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتی لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے, جس طرح آپ نے لیٹر بھی لکھا, تو کیا پھر بھی پی ڈی ایم اسی طرح چلے گی؟ دیکھیں, پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ چلے یا بغیر چلے, پی ڈی ایم حکومت مخالف جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے گا.
اور میں امید کرتا ہوں کہ ANP اور پیپلز پارٹی وہ بھی حکومت مخالف جدوجہد جو ہے بھلے وہ PDM میں رہ کے رکھیں جاری یا علیحدہ ہو کے بھی اگر جاری رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 26 نکات، وہ اصولی موقف جو تمام جماعتوں نے اس دن بیٹھ کے طے کیا تھا، اس اصولی موقف سے کسی جماعت کو بھی نہیں ہٹنا چاہیے. اس حکومت مخالف اس سلیکٹڈ ٹولے کے خلاف اور ایک ملک میں فری فیئر الیکشن کے لیے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، بھلے کوئی مل کے کرتا ہے یا علیحدہ سے کرتا ہے.